اللہ تعالیٰ اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اسلام کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں بھلا؟ جی یہودی۔ ماشاءاللہ، بندے کو اپنے دشمن کا پتہ ہو تو زندگی بڑی محتاط گزرتی ہے۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، اور یہ بات اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ 6 پارے کے آخر میں فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ دشمنی میں، عداوت میں اشد الناس، سب سے زیادہ سخت، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، الیہود، یہودی۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ جس طرح نماز کے بارے میں ہمارا ذہن ہے نا، یہ فرض ہے، روزے کے بارے میں عقیدہ ہے کہ یہ فرض ہے، زکوٰۃ کے بارے میں عقیدہ ہے کہ یہ صاحب حیثیت پر، اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے کہ یہودی ہمارے دشمن ہیں۔ اور دوسرے بڑے دشمن ہیں والذین اشرکوا، یہی آیت ہے، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو مشرک ہیں۔ جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے وہ کافر مشرک ہیں۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا آخری نبی مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں۔ یہ ہمارے فرقہ وارانہ جوش میں، تعصب میں، جذبات میں جو ایک دوسرے پر کفر کے فتوے ہیں، یہ غلط ہیں۔ اسلام نے کافر اور مسلمان کے درمیان جو معیار فرق رکھا ہے نا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ مسلمان گناہ گار ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ گناہ گار تو بندہ ہو سکتا ہے نا۔ اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو دعوت دی جائے گی، اس کو نصیحت کی جائے گی، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ ایمان تھوڑا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ کسی کا عمل ہے اتنا اس کا ایمان زیادہ ہے، جس میں جتنے گناہ ہیں، جتنی کوتاہیاں، اس کا ایمان تھوڑا ہے۔ اصل ایمان کی نفی نہیں کر سکتے۔ اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح ایمان نہیں لاتے، صحیح ایمان، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو محمد الرسول اللہ کو سابقہ نبی سمجھتے ہیں۔ سمجھ آئیے کون ہے بھلا؟ وہ قادیانی، مرزائی، وہ ایمان لاتے ہیں لیکن سابقہ نبی مانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایسی نہیں جو محدود ہو اور ختم ہو جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمی، آفاقی اور دائمی ہے۔ جو آپ کو آخری نبی اور ساری دنیا کا نبی مانتا ہے وہ سچا ایمان والا ہے۔ جو یہ ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے والذین اشرکوا، وہ لوگ جو مشرک ہیں، اس سے مراد ہیں بتوں کے پجاری۔ اور آج روئے زمین پر سب سے بڑے بت پرست کون ہیں؟ ہندو ہیں۔ تو امت مسلمہ کے پہلے نمبر کے دشمن یہودی ہیں اور دوسرے نمبر کے دشمن ہندو ہیں، بت پرست ہیں، مشرک۔ اور تیسری قوم ہے صلیبیوں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، یہودیوں کو، اور یعنی کہ جو یار ہیں نا صلیبی، عیسائیوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ عیسائی ہیں جو یہودیوں کے زیر اثر نہیں، ان کو مسیحی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، یہ مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ دوسرے وہ عیسائی ہیں جن کو اپنی عیسائیت بھول گئی ہے، وہ یہودیوں کے یار بنے ہوئے ہیں، ان کو صلیبی کہتے ہیں۔ تو تیسری یہ جماعت ہے جو امت مسلمہ کی بدترین دشمن ہے۔ تو امت مسلمہ کے کتنے دشمن ہوئے؟ یہودی، بت پرست ہندو اور صلیبی۔ صلیبی عیسائی نہیں، صلیبی۔ ان تینوں کو اپنا دشمن سمجھنا، ان کو دشمن ماننا مسلمانوں پر اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ یہ فرض ہے۔ بدقسمتی سے آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے دشمن کون ہیں، ہمارے دوست کون ہیں، اور ہماری اس جہالت اور نادانی کی وجہ سے ہمارے دشمن نے یہ چالاکی کی اور ہمیں ہی آپس میں لڑا دیا ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ وہابی ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، ایک دوسرے کو رگڑے لگاؤ، ایک دوسرے کی مخالفت کرو، الجھ گئے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے دشمن ہیں نا، یہ بڑے مکار اور بڑے عیار دشمن ہیں۔ ان کی دشمنی کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک شکل آج ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آسمان سے اترنے والے وہ الفاظ جن کے مفہوم بڑے بہترین، جن کا مطلب بڑا خوبصورت، اور جن کو شریعت نے اصطلاح بنایا ہوا ہے ایک بہت بڑے عمل پر، ان ظالموں نے ان اصطلاحات کے معنی بگاڑ دیے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کی اس سازش کا ذکر کیا، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اسلام سے اور اسلام کے طریقوں سے دور کرنے کے لیے یہ اسلامی الفاظ کے معنی بگاڑتے ہیں۔ یحرفون الکلم، کلم کلمت ان کی جمع ہے، الفاظ کے اندر تحریف کرتے ہیں کہ معنی بگاڑتے ہیں، عن مواضعہ، ان کے اصل معنی مفہوم کو چھپا لیتے ہیں
اور معنی اس کا لگا دیتے ہیں، بدنام کر دیتے ہیں الفاظ کو، تاکہ لوگ اسلام کے الفاظ اور ان اعمال کے قریب بھی نہ جائیں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی آپ درس سن رہے تھے نا حدیث کے علم کے حوالے سے، حدیث پڑھنے کا، اس کے لیے سفر کرنے کا مولانا بیان فرما رہے تھے۔ حدیث پڑھنے کے 8 طریقے ہیں، علم حاصل کرنے کے 8 طریقے ہیں، جن میں سے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ استاد خود بولتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، شاگرد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ استاد کی زبان سے حدیث سنتے ہیں، لکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں سماع، سین میم الف اور عین، سماع، سمیتو۔ حدیث پڑھنے کا سب سے اعلیٰ ترین طریقہ یہ ہے، استاد کے پاس طالب علم آتے ہیں، استاد خود بول کے پڑھاتا ہے تاکہ کسی تلفظ میں، لفظ بولنے میں غلطی نہ رہے۔ ابتدائی طالب علم ہوتے ہیں نا، ان کو استاد خود بول کے پڑھاتا ہے، جس طرح ہمارے پڑھتے ہیں الف با تا، استاد بولتا ہے، پیچھے شاگرد بولتا ہے، اس طرح وہ سیکھتا ہے، یاد کرتا ہے۔ جب طالب علم بڑے ہو جاتے ہیں، ذہین ہو جاتے ہیں، پھر ایسا موقع بھی آتا ہے کہ استاد کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، استاد کتاب کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، شاگرد پڑھتے جاتے ہیں، جہاں غلطی ہو وہاں پھر استاد بتاتا ہے، جہاں وضاحت کی ضرورت تو وضاحت کرتا ہے، ورنہ طالب علم چونکہ علم والے ہیں وہ پڑھتے جاتے ہیں اور اس طرح علم پھیلتا جاتا ہے، اس کو عرض کہتے ہیں۔ جو پہلا طریقہ ہے نا سماع، حدیث کو پڑھنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ۔ اب لفظ سماع کا مطلب جو محدثین نے بیان کیا نا، وہ حدیث پڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، لیکن آج لفظ سماع کا معنی بگاڑ کر، اس کے مفہوم کو بگاڑ کر کہاں لگا دیا گیا سماع کو؟ کبھی سنا ہے محفل سماع، مجلس سماع؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ قوالیاں جو گانے سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ گانے میں صرف بے حیائی ہوتی ہے، قوالیوں میں شرک ہوتا ہے، بکواس کرتے جاتے ہیں، بولتے جاتے ہیں۔ کہاں حدیث کو پڑھنا، استاد کا بڑے محتاط انداز سے حدیث کو پڑھانا، اور کہاں یہ قوالیاں۔ لفظ سماع جو حدیث پڑھنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ تھا، اس کو بدنام کر کے، اس کا مفہوم بگاڑ کے، اس کو قوالیوں پر مشہور کر دیا۔ آج کسی مسلمان سے پوچھو نا سماع کا مطلب کیا ہے، اہل حدیث تو آپ کو شاید بتا سکیں، باقی کوئی مسلمان نہیں بتا سکے۔ اسپیکر ہمیشہ خراب ہی ہوتا ہے، جلدی کرو۔ یہ عقیدہ رکھنا، جب دشمن کو دشمن سمجھیں گے تو ان کی سازشوں سے بچیں گے نا، اپنا بچاؤ کریں گے۔ ان کی دشمنی کی کئی شکلیں ہیں، ان میں سے ایک شکل میں بیان کر رہا تھا کہ یہ الفاظ کے معنی بگاڑتے ہیں، لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے اسلام کے وہ الفاظ خط بدنام کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے قریب ہی نہ آئیں۔ اس کی میں نے ایک مثال دی ہے سماع کے ساتھ۔ سماع کا حقیقی معنی کیا ہے؟ حدیث پڑھنا، حدیث پڑھنے کا بہترین طریقہ ہے سماع، اور ان لوگوں نے اس کا معنی بگاڑ کے کیا مشہور کیا ہوا ہے؟ قوالی۔ سمجھ آگئی بات کی؟ اسی طرح ایک لفظ ہے سیاست۔ سیاست کا لفظ کیا خیال ہے ہمارا سیاست کے بارے میں؟ عام لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ سیاست گند، جھوٹ، فراڈ، یہی ذہن ہے نا ہمارا۔ یہ مشہور کر دیا گیا، سیاست کا مطلب گندگی، سیاست کا مطلب لوٹ مار، مفاد پرستی، اقربا پروری، حکومتیں حاصل کرنا، چھیننا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، بہتان لگانا، الزام لگانا، زمینوں پر قبضے کرنا، یہی ہے نا معنی۔
یہ مشہور کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ سیاست سے نفرت کریں. کہتے ہیں نیک لوگوں کا، اچھے لوگوں کا کیا کام ہے سیاست میں؟ یہ بدماشوں کا کام ہے. یہی مشہور ہے نا، یہ مشہور ہے، لیکن یہ اس کا اصل معنی نہیں ہے. اصل میں لفظ سیاست آسمان کا لفظ ہے. لفظ سیاست آسمانی لفظ ہے. اس دنیا میں سب سے بدترین قوم، بد اخلاق قوم، بگڑی ہوئی قوم یہودی ہیں، جن پر اللہ کے غضب کا کوڑا برسا ہے. اس قوم کی اصلاح کے لیے اللہ نے ہزاروں نبی بھیجے ہیں. بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی آئے ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام. ہزاروں نبی بنی اسرائیل کے آئے. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہزاروں نبی جو ان کو سمجھانے کے لیے آئے، ان کے آنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے ان کے سمجھانے کا، ان کی اصلاح کرنے کا، ان کو درست کرنے کا جو سارا کام ہے نا، وہ لفظ سیاست سے بیان کیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. صحیح بخاری کی روایت ہے، کانت بنو اسرائیل، وہ جو بنی اسرائیل تھے نا بگڑے ہوئے، نبیوں کو قتل کرتے تھے، کتابوں میں تبدیلیاں کر دیتے تھے، جنہوں نے دنیا کے لیے اپنی آخرت بیچ دی تھی، ان کی اصلاح کانت تسوسہم ان کی سیاست کرنے کے لیے آتے تھے الانبیاء. صحیح حدیث ہے بخاری کی. اس بخاری کی حدیث کو سامنے رکھو، یہ ہمارے نبی کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، وہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کا معنی ہوتا ہے اصلاح کرنا. سیاست نبیوں کا مشن ہے. اس لفظ سیاست کو آج بدنام کر کے مسلمانوں کو اس سے دور کر دیا گیا ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ مشکل ہے، سمجھنا مشکل ہے، شاید نئی بات ہے آپ کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر دور میں ایک جماعت ایسی رکھیں گے، پیدا کریں گے، جو دین کے اندر جو گڑبڑ کی ہے نا، ظالموں نے تبدیلیاں کی ہیں، مسخ کی ہیں، وہ سب تبدیلیاں دور کر کے دین کو اصل رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کرے گی. اس دور میں الحمدللہ وہ جماعت آپ کی جماعت ہے، جماعت الدعوہ ہے، مجاہدین کی جماعت ہے، جنہوں نے اصل دین کو دنیا کے سامنے پیش کیا، دعوت و جہاد کے منہج کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. اب اللہ حکم الحاکمین اپنی جماعت سے یہ کام لے رہے ہیں کہ یہودیوں کے یہ بگاڑے ہوئے الفاظ، بدنام کردہ الفاظ، آسمانی الفاظ کے جو مفہوم بگاڑے ہیں، اور یہ اصل ان کا معنی ہے، اس کو لوگوں کے سامنے رکھ کر ان کے بگاڑ کو ختم کرو، تاکہ مسلمانوں کو سمجھ آئے کہ ہم نے سیاست کرنی ہے. انشاءاللہ سمجھ آئیے بات کی. جس کو نہ سمجھ آئے بے شک سوال کر سکتا ہے. بات کو سمجھنا ہے. سیاست کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کی ہم 3 شکلیں بنائیں گے. 3 شکلیں. سیاست کے مفہوم میں 3 شکلیں آئیں گی. سب سے پہلی بات ہے عقیدے درست کرنا. سیاست میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ درست کرنا. جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کی دعوت کو، ان کی سیاست کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. پچیس نبیوں کا تذکرہ کیا قرآن مجید نے. ان کی دعوت کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلا نقطہ جو بیان کیا وہ یہ، انہوں نے لوگوں کو آ کے سمجھایا تھا، لوگوں تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں زندگی دینے والا، تمہیں جوانیاں دینے والا ایک اللہ ہے.
اس بات کو سمجھو کہ جس نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں جوانی دی ہے، بیویاں دی ہیں، اولادیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، ہمارے لیے رزق پیدا کرتا ہے، دن رات پیدا کرتا ہے، اتنے احسان انعام جس رب کے ہمارے اوپر ہیں، اس کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہر نبی نے اپنی دعوت کا، اپنی سیاست کا آغاز اس دلیل اور اس بنیاد سے کیا ہے۔ جب لوگوں کو اللہ کی پہچان ہوگی، لوگ اللہ کو سمجھیں گے کہ وہ ہمارا رب ہے، پھر اللہ کا احترام کرتے ہوئے اپنے آپ کو بدلیں گے۔ ہم نے سمجھا سیاست زمینوں پر قبضہ کرنے کا نام، یہ تو ظلم ہے۔ یہ بگاڑا ہوا معنی ہے جو یہودیوں نے مشہور کر رکھا ہے۔ ہمیں کہا تم اس کام کی طرف نہ ہو، بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، بس یہی دین ہے۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے، تسبیح پکڑ لو، کو وظیفہ دسو جی مول صاحب کو 1000 کروڑ 2 کروڑ نیکیاں لب جائیں۔ یہی ہے نا ہماری سوچ۔ ہمیں محدود، پنجابی کہنا گٹھے لا چھڑیا سن۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا، نفل پڑھو جی، وظیفہ کر لو جی، یہ نیکی کر لو جی، یہ نفل پڑھ لو جی۔ امت کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، دنیا میں اللہ کا دین قائم کرنا، اللہ کے دشمنوں کے مقابلے کرنا، ان کی سازشوں کو رد کرنا، ان کے کفریہ شرکیہ نظام توڑ کر اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچانا اور جنت کا مالک بنانا، یہ تو ہمارے ذہن سے نکال دیا گیا ہے۔ آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ سیاست کیا ہے۔ تو سیاست کے اندر کتنی باتیں ہیں؟ پہلی بات کون سی ہے؟ عقیدے درست کرنا، عقیدے۔ دوسری بات اعمال، جو انسان عمل کرتے ہیں، اعمال کی اصلاح کرنا، وہ عمل بتانا جو اللہ کو پسند ہیں۔ لوگ لوگوں کو دکھاتے ہیں، برادری دیکھے، قوم دیکھے، لوگ دیکھیں، بلے بلے لوگ کیا یاد کریں گے؟ سیاست یہ ہے کہ یہ ذہن نہ بناؤ کہ لوگ دیکھیں، یہ ذہن بناؤ کہ مجھے پیدا کرنے والا میرا رب دیکھے کہ میں اس کی کیسے فرما برداری کر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ایک چچا تھے، وہ بھی ان کا نام بھی انس تھا، جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے۔ بڑا صدمہ تھا ان کو کہ اسلام کی پہلی لڑائی کافروں بے ایمانوں کو مارنے کا مرد میں نہیں شریک ہو سکا۔ وہ کہتے ہیں اگر اب کوئی مارکا ہوا نا تو پھر اللہ دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت انس صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ اب اگر کوئی میدان سجا جہاد کا تو پھر اللہ دیکھے گا میں اپنی جوانی کو اور اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کو کس طرح استعمال کرتا ہوں۔ اعمال کی اصلاح کرنا، لوگوں کو یہ سوچ دینا کہ عمل اللہ کو دکھانے کے لیے کرو کہ اللہ تو نے ہمیں زندگی دی، جوانی دی، مال دیا، اولاد دی، اثر و رسوخ دیے، چودراہٹیں دی، تو پھر تو دیکھے گا میں اپنے ان ساری چیزوں کو تیرے لیے اور تیری عزت کے لیے، تیرے دین کی عزت کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ ہمیں 4 پیسے مل جائیں تو ہم ٹی وی چلاتے ہیں، پورے محلے کو آ جاؤ فلمیں دیکھو۔ ہمارے ڈیرے دار کیا کرتے ہیں؟ چودھریوں کے ڈیروں پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے تمہیں چودراہٹیں دی ہیں، ظالموں، تم نے اثر و رسوخ کو شیطانیت پھیلانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ 4 پیسے آ گئے، ہندوؤں یہودیوں والی رسمیں کر رہا ہے۔ یہ ذہن بناؤ کہ اللہ تو ہمارا رب، رحمان رب، تو نے ہمارے اوپر اگر احسان کیا ہے، ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، تو پھر تو دیکھے گا ہم تیری فرما برداری کیسے کریں، اعمال کی اصلاح کریں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے اخلاق سنوارنا، اخلاق صحیح کرنا۔ تمہارے ماں باپ کا تمہارے اوپر کیا حق ہے، تمہارے بھائیوں کا کیا حق ہے، تمہاری بہنوں کا کیا حق ہے، تمہارے رشتہ داروں کا کیا حق ہے، ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، تم کاروبار کرتے ہو تو گاہکوں کے کیا حقوق ہیں، کاروبار کے کیا حقوق ہیں، لین دین کرنے کے کیا احکام ہیں۔
بیوی کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، اپنوں کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، بیگانوں، یہ اخلاق ہیں۔ سیاست کا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اخلاق، حق بیان کر کر کے، حقوق بیان کر کر کے لوگوں کو سمجھانا کہ ان کے حق اللہ نے مقرر کیے ہیں، ان کے ساتھ تم نے چلنا ہے تو حقوق ادا کرنے ہیں، خالی جی نہیں کرنا۔ چاچا جی چاچے زمین پہ قبضہ کر لے، ابا جی تو گرے میں پکڑ کرتا، مجھے دے میرا حصہ، مجھے الگ کر۔ حقوق ادا کیے جائیں تو پھر دل صاف ہوتے ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ حق غصب کر لیے جائیں تو کبھی دل صاف نہیں ہوتے۔ یہ اسلام ہے۔ اولادوں کے بھی حقوق پورے کرو۔ صرف ماں باپ کو اتنا ہے کہ میں باپ ہوں، اس کی کیا ضرورت ہے میرے سامنے بولے؟ جب باپ بیٹے کا حق ادا نہیں کرے گا، 35 سال ہو گئے شادی نہیں کی تھی، تو بولنا ہی انہیں۔ حق ادا کرو، یہ اخلاق ہیں۔ عقیدے کی اصلاح، اعمال کی اصلاح اور اخلاق کی اصلاح، یہ 3 چیزیں ہیں جس کے مجموعے کو سیاست کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی سیاست کیا ہے؟ کرنی ہے کہ نہیں؟ آپ کا کام ہے سیاست کے نہیں؟ وہ پہلی باتیں چھوڑ دینی ہے آپ، وہ بگاڑ ہیں۔ یہ سیاست آسمان کا لفظ ہے، ہمارے نبی کی بابرکت زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل کی ساری تگ و دو، جد و جہد کو ہمارے نبی نے لفظ سیاست سے بیان کیا ہے۔ اور اس جماعت نے انشاءاللہ ان تحریف کرنے والوں، گڑبڑ کرنے والے بد اخلاق دشمنوں کے گند کو ختم کر کے امت کو صحیح معنی دینا ہے، صحیح علم دینا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہضم بھی ہو رہی ہے جی؟ یہ انشاءاللہ جا کے لوگوں کو بھی سمجھانا ہے، گھر والوں کو بھی سمجھانا ہے۔ تو ان ظالموں نے لفظ سیاست کو بدنام کیا ہے، آسمان کا لفظ ہے۔ آج قرآن مجید کے بارے میں کہتے ہیں یہ دہشت گردی کی کتاب ہے، کیا ہم مان لیتے ہیں؟ دیکھو انہوں نے کوشش یہاں بھی کی ہے، جہاد کو کہا یہ دہشت گردی ہے، علماء کو کہا یہ دہشت گرد ہیں، بگاڑے نا مفہوم، غلط تصویر پیش کی، غلط رنگ پیش کیا۔ اسلام کا نظام ہے غلاموں لونڈیوں کا، بڑا اعلیٰ ترین نظام ہے، ان کے جنگی قیدیوں کے نظام سے بہت بہتر ہے۔ اس کو بدنام کر لو، اسلام غلام لونڈیاں بناتا ہے۔ اسلام نے غلام لونڈیاں بنا کر ظلم ختم کیا ہے۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے، یہ امریکہ نے کیا نا گوانتانامو بے میں، جو جنگی قیدی پکڑے کتنا ظلم کیا، کتنا مارا، پنجروں میں بند کیا، کتے چھوڑے معاذ اللہ، کتنا ظلم ہے، سب گونگی بہری دنیا۔ اسلام غلام لونڈی کا تصور پیش کرتا ہے، جو گرفتار ہو جائیں مرد تمہارے غلام ہیں، جو عورتیں گرفتار ہو تمہاری لونڈیاں ہیں۔ جس طرح باپ اپنی بیٹی کو نکاح کر کے کسی خامد مرد کے حوالے کر دیتا ہے نا، اس کی ساری زندگی کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اس طرح امیر لونڈی کو اپنے مجاہد کے ہاتھ تقسیم کرتا ہے اور اس کی ساری زندگی اور ضرورتوں کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ کوئی ظلم نہیں کر سکتا، کوئی مار نہیں سکتا، کوئی بد اخلاقی نہیں کر سکتا۔ میں جو خود کھانا ہے ان کو کھلانا ہے، خود پینا ہے ان کو پہنانا ہے، ان کو پلانا ہے، ساری ضرورتیں پوری کرنا ہے۔ اسلام نے سارے ظلم ختم کر دیے ہیں۔ گرفتار ہو گیا، خبردار، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ امیر کو اختیار دیا وہ سگے باپ کی طرح فیصلہ کرے کس مرد کے پاس یہ غلام جائے گا، کس مرد کے پاس یہ لونڈی جائے گا۔ وہ بدنام کرتے ہیں، ان کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے، تحریف کرنا ہے۔ تو لفظ سیاست کو بھی انہوں نے بدنام کیا ہوا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ ان کے اس بگاڑ کو سمجھنا ہے۔ سمجھ آئیے جی؟ لوگ دور ہوتے ہیں انبیاء کرام کی دعوت کو سن کر، رسمیں چھوڑنا بڑا مشکل ہے، رواج چھوڑنا بڑا مشکل ہے، آباء و اجداد کے طریقے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے، 40 سال کی زندگی پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب آپ نے دین کی طرف بڑھایا تو لوگ بکھر گئے تھے نا۔
کیوں بکھرے تھے کہ آباء و اجداد کے طریقے رسم و رواجوں کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب انبیاء سیاست کرتے ہیں تو سیاست تو تبھی ہوگی نا جب لوگ قریب آئیں گے، لوگ قریب آئیں گے، بات سنیں گے، سمجھیں گے، تو پھر اپنی سوچ بدلیں گے نا۔ اب لوگوں کو قریب کیسے کریں؟ لوگوں کا جو یہ ذہن ہے کہ یہ نیا دین لے کے نہیں آیا، یہ ہمارا دشمن نہیں، ہمارے آباء و اجداد کا دشمن نہیں، یہ تو ہمارا خیر خواہ ہے، ہمیں دوزخ سے بچانا چاہتا ہے، ہمیں جنت کا مالک بنانا چاہتا ہے، یہ سوچ بنے گی تو پھر قریب آئیں گے نا۔ سارے نبیوں کی دعوت اور سیاست کو پڑھ کے دیکھ لیں، نبیوں نے لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے ان کے اندر سے ضد بازی کو، فرقہ پرستی کو، جہالتوں کو، غصے کو نکالنے کے لیے اور یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، نبیوں نے خدمت خلق کا راستہ اختیار کیا ہے۔ کیا راستہ اختیار کیا؟ خدمت کا۔ غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ یہ جو زندگی کی ضرورتیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں۔ بھوک لگی ہے کسی کو، اس کو روٹی چاہیے، اس کو روٹی چاہیے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا دیوبندی ہے، بریلوی ہے، وہابی ہے، اپنا ہے، بیگانہ ہے، بس روٹی چاہیے۔ اور جو اس کی ضرورت پوری کرے گا، اس کو کھانا دے گا، اس کو عزت دے گا، وہ سمجھے گا یہ میرا ہمدرد ہے، میرا خیر خواہ ہے، وہ اس کے قریب آ جائے گا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ ہر نبی نے اپنی سیاست کو چلانے کے لیے، لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے خدمت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا سبق یہ خدمت ہے۔ آپ غریبوں کی مدد کرتے تھے، مسکینوں کے کام آتے تھے، بیوگان پر دست شفقت رکھتے تھے، یتیموں کی پرورش کرتے تھے، تکسب المعدوم، جو کوئی کاروبار نہیں کر سکتے تھے نا، اپاہج ہیں، معذور ہیں، محتاج ہیں، اللہ کے نبی کما کما کے ان کو ماہانہ راشن، ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ تقری ضعیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ تحمل الکل، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے تھے۔ تعین علی نوائب الحق، زندگی کی سچی ضرورتوں پر مدد کرتے تھے۔ یہ آپ کا کردار تھا خدمت والا، جس نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ یہ ہمارا دشمن نہیں، یہ تو ہمارا خیر خواہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب لوگ قریب آتے تھے، اپنے دین بدلتے تھے، یہ ہمارے دشمن نہیں، ہمارے آباء و اجداد کے دین کے دشمن نہیں، یہ تو ہماری خیر خواہی کر رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں حقائق بتا رہے ہیں، ہمیں علم دے رہے ہیں۔ تو پھر وہ لوگ متاثر ہوتے تھے اور آپ کی سیاست کو قبول کر کے، دین کو قبول کر کے کفر شرک سے نکل جاتے تھے اور جنت کے راستے پر آ جاتے تھے۔ محترم بھائیو، آج جماعت نے بھی سیاست کے میدان میں سب سے پہلا قدم خدمت والا اٹھایا ہے۔ ہم نے سیاست کرنے، لوگوں کے عقیدے ٹھیک کرنے ہیں انشاءاللہ۔ لوگوں کو توحید بتانا ہے نا، رسالت بتانی ہے نا، عقیدے ٹھیک کرنے ہیں نا، اخلاق سنوارنے ہیں، اعمال درست کرنے ہیں۔ لیکن لوگ ہم سے دور ہیں، متنفر ہیں، ہمارے خلاف پروپیگنڈا بہت ہے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں۔ لوگ ڈراتے ہیں ہم سے لوگوں کو۔ بیگانے تو بیگانے، اپنے ہی بڑے خلاف ہیں، وہ نہ نڑے نہ جائیے کہتے ہیں نا۔ اب یہ بیچارے جو لوگ جن کو دشمنوں نے بہکا دیا ہے، ڈرا دیا ہے، یا فرقہ پرستی میں وہ دور دور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، ان لوگوں کے ذہن بدلنے کے لیے، ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پیغمبر کی سنت ہے خدمت، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہر نبی کی سنت ہے۔ کوئی نبی پڑھ لو، نبی اپنے دشمنوں کو کھانے کھلاتے تھے، دشمنوں کو بوجھ اٹھاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابو داؤد کے حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی پکی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، جو غریب دیکھے، مسکین دیکھے، محتاج دیکھے، تو نے اس کی مدد کرنی ہے، چاہے قرضہ اٹھا کے کرو، چاہے کسی سے مانگ کے کرو، تو نے پورے مدینہ کے اندر کسی ضرورت مند کو خالی نہیں چھوڑنا۔
اور حضرت بلال کی ڈیوٹی تھی رضی اللہ عنہ کی یہ، اور وہ ساری زندگی انہوں نے یہ ڈیوٹی نبھائی۔ خالی مسئلے سنانے سے لوگ مطمئن نہیں ہوتے، وہ خدمت خلق والا کام انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے اور کیا کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذہن بدل رہا ہے، لوگوں کی سوچ بدل رہا ہے۔ جو ہم سے دور تھے، جو ہمیں پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے تھے، اب الحمدللہ اس خدمت کی وجہ سے قریب آ رہے ہیں۔ اور آپ خوش ہو جائیں، سندھ کے علاقوں میں سینکڑوں ہندو مسلمان ہوئے ہیں آپ کی خدمت کی وجہ سے۔ یہ سیلاب آیا ہوا ہے نا، آپ کے بھائی گئے ہیں، آپ ماشاءاللہ یہاں محنت کرتے ہیں، راشن جمع کرتے ہیں، زندگی کی ضرورتیں جمع کرتے ہیں، مانگ کے اعلان کر کے لوگوں کو ترغیب دلا کے کرتے ہیں نا۔ پھر کوئی ساتھی وہاں جاتے ہیں، وہ بیچارے جو پریشان ہیں، جن کا سب کچھ ڈوب گیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کو پکا کے کھانے دیتے ہیں، ان کے بچوں کو کھلونے دیتے ہیں، دودھ کے ڈبے دیتے ہیں، ان کے لیے کیمپ لگاتے ہیں، ان کی عورتوں کے لیے الگ کیمپ لگاتے ہیں۔ پھر آپ ان کو جمع کر کے کہتے ہیں جی پریشان نہیں ہونا بھائیو، دل برداشتہ نہیں ہونا۔ ہم نے بھی تو اپنے اللہ کے ساتھ کوئی وفا نہیں نہ کی، ہم نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے، اللہ نے ہمیں بہترین دین دیا، ہم نے قدر نہیں کی۔ اللہ نے ہمیں ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ افضل پیغمبر دیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل پیغمبر، ہم نے کیا قدر کی؟ ہم دین سے دور تھے، اللہ ہم سے ناراض ہوا، اللہ نے ہماری بدعملیوں پر یہ ہمیں سزا دی ہے۔ اس موقع پر ہم نے رونا پیٹنا نہیں، بلکہ سبق سیکھنا ہے کہ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، آئندہ زندگی تیرے حکم کے مطابق گزاریں گے۔ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں، جو اپنی کوٹھیوں میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے آج خیمہ بستیوں میں باجماعت نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، عورتیں پردہ کر رہی ہیں، ان کو دین کی سمجھ آ رہی ہے۔ اور یہ سارا کچھ آپ نے کیسے ان تک پہنچایا؟ خدمت کی بنیاد پہ۔ انہوں نے یہ سمجھا یہ ہمارے خیر خان پنجاب سے لاہور کا رہنے والا شہزادہ، حافظ آباد کا رہنے والا، حافظ آباد کے تو خود سے بڑے مشہور ہیں، جن کے جوتے بڑے اعلیٰ، جن کے کپڑے بڑے اعلیٰ، یہاں پانیوں میں گھوم رہے ہیں، کھانے پکا کے بانٹ رہے ہیں، ہمارے بوجھ اٹھا رہے ہیں، ہمارے سامان نکال رہے ہیں، ہمارے لیے خیمہ بستیاں لگا رہے ہیں۔ یہ کردار انہوں نے دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے، اس چیز ان کو آپ کے قریب کیا۔ اور جب جو ہی وہ آپ کے قریب آئے، آپ نے ان کو ووٹ نہیں مانگا، ان سے اقتدار نہیں مانگا ان سے۔ نبی کیا کرتے تھے؟ لوگوں میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اپنے رب کو پہچان لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، ہمارا دشمن شیطان ہے، ہمارا پیدا کرنے والا رب اللہ ہے، ہم نے زندگی اس کے حکم کے مطابق گزارنا ہے۔ یہ کردار الحمدللہ تبدیلی لا رہا ہے اور دنیا کو اسلام کی طرف، اسلام کے قریب آنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو یہ خدمت کا کام انشاءاللہ سب سے پہلی سنت ہے اسلامی سیاست کی طرف بلانے۔ جو سیاست انہوں نے پڑھائی ہے نا گند، اس میں قبضے ہیں، اس میں مال چھینا جاتا ہے، اس میں ظلم کیا جاتا ہے، لیکن جو اسلام کی سیاست ہے اس میں دیا جاتا ہے۔ کتنا فرق ہے؟ کیا مفہوم تھا سیاست کا اور کیا بنا دیا ان ظالموں نے۔ بھائیو عزم کرو، ہم نے خالی نمازیں نہیں پڑھنی، خالی تسبیحات پر نہیں رہنا، ہم نے انشاءاللہ اس دنیا کے اندر سیاست کرنا ہے۔ ہم نے لوگوں کے عقیدے ٹھیک کرنے ہیں، لوگوں کے اعمال صالح بنانے ہیں، لوگوں کے اخلاق سنوارنے ہیں، انسانیت کو جہالتوں گمراہیوں سے نکال کر جنت کے راستے پر لانا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ اپنے اللہ کے لیے۔ اللہ تو نے ہمیں علم دیا ہے، تو نے ہمیں سمجھ دی ہے، تو نے ہمیں سرمایہ دیا ہے، تو نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا مِمَّا عام ہے، ہر وہ چیز جو اللہ فرماتے ہیں ہم نے عطا کی ہے، صرف مال ہی نہیں، صلاحیتیں، اثر و رسوخ، تعلیم، قابلیتیں، برادریاں، جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے،
وہ اپنے وہ سارے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارا دین لوگوں کے اندر پھیل جائے، لوگ جہالتوں سے بچ جائیں، گمراہیوں سے بچ جائیں، کفر کے نظام ٹوٹ جائیں، کافروں کی سازشیں ٹوٹ جائیں، یہودی صلیبی ہندو جو دشمن ہیں ان کی دشمنی کے تانے بانے کاٹ کر انسانیت کو دین کی ٹھنڈی چھاؤں میں لایا جائے، اور یہ کام انشاءاللہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ یہ موقع بھائیو موقع ہے، کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے کہ میری کیڑی گل ہے۔ ہمارے نبی نے بتایا کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اللہ نے موقع دیا آپ کو، یہ اگلے الفاظ، اب تم الیکشن لڑو گے تمہیں تو سیٹ ہی نہیں ملے گی، تم کیا کر لو گے، اس نظام میں تم چل نہیں سکتے، چھوڑ دو ان پیسوں کو۔ جو حاضر وقت میں اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا، اگلے معاملے اللہ کے پاس ہیں، نتیجے اللہ پر چھوڑ دو۔ تو یا اللہ جو تو نے ہمیں موقع دیا، اس موقع پر تیرے نبی کی سنت پر چلتے ہوئے ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں، آگے لوگوں کو بدلنا، اللہ کے دین کو غالب کرنا، کفر کے نظام توڑنا، یہ ہمارا کام تو نہیں ہے، تو اللہ کا کام ہے، اللہ کرے گا۔ آج تک اللہ نے اپنا وعدہ نہیں توڑا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ہماری عادت بنی ہے، ہمارے ذہن میں ایک لائن ہونی چاہیے، میں ایسے کروں گا پھر ایسے ہوگا، پھر ایسے چلا جائے گا، پھر ایسے، پھر اس طرح ہو جائے گا۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، ہم اس میں اپنی لائنیں سیدھی کرتے رہتے ہیں۔ علم غیب پر ایمان جو ہے نا، غیب پر ایمان، اس میں لائنیں سیدھی نہیں ہوتی ہیں، اس میں اللہ پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ کیوں جی؟ اللہ پر اعتماد ہے، پھر ایمان مضبوط کریں گے، اگلے نتیجے اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، پہلے اللہ نے آپ سے کام لیا جہاد کا، آپ نے دنیا کو بتایا جہاد کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کو بتایا جہاد کیا ہوتا ہے، اللہ کے لیے قربانیوں کے جذبے، دنیا کے مال لالچ فتنوں سے نکلنے کے جذبے، اس کام سے لاکھوں خاندانوں کو اللہ نے دین کی سمجھ دی۔ ہمارے نوجوان تہجد گزار بن گئے ہیں، عیسائیوں یہودیوں کے کلچر چھوڑ چھاڑ کے ماشاءاللہ داڑھیوں سے چہرے منور ہیں، نمازی، قرآن کی تلاوتیں کرنے والے، ماں باپ کی خدمتیں کرنے والے، رشتہ داروں کے حق ادا کرنے والے، وہ جو سیلابوں میں گئے ہیں یہی نوجوان ہے نا۔ ہمارا گجرا والا ایک آدمی تھا، کاروباری ہے، اس نے مجھے خود بات سنائی، کہتا میں جماعت کو بڑی گالیاں نکالتا تھا، سب کھانے پینے کے ڈنگے، بڑا بولتا تھا۔ کہتے ایک دفعہ سیلاب آیا کاموں کی طرف جی ٹی روڈ پر، تو میں لاہور جا رہا تھا تو وہاں بڑا ہی رش تھا جی ٹی روڈ پر۔ میں نے کہا یہاں کیا ہوا ہے؟ ہمارے قوم کیا تھا نا، ہر کام نینو لیندے نے۔ میں گاڑی روکی، یہاں کیا ہوا ہے؟ تو مجھے بتایا کہ سیلاب ہے، پانی بڑا ہے، تو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کہتا میں نے گاڑی وہاں روکی، میں نے کہا چلو میں بھی دیکھتا ہوں۔ جی ٹی روڈ کے ساتھ ہی تھوڑا لائن ہے، ریلوے لائن، وہ اونچی ہے۔ کہتا میں ادھر گیا، اگلی آبادی تھی نیچی، سیلابی گزر گیا، وہاں لوگوں نے مکان میں وہ سارے ڈوبے ہوئے ہیں، تو لائن پر رش، نوجوان کھا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ لیکن کچھ نوجوانوں کو میں نے دیکھا، وہ ٹیوب میں بھر کے نا، ہوا بھر کے ٹیوبوں میں، ان کے اوپر چارپائیاں رکھی ہوئی ہیں، چارپائیوں کے اوپر وہ سامان رکھتے ہیں، بچوں عورتوں کو بٹھاتے ہیں، کسی کے بسترے، کسی کے وہ پڑولے، کسی کا کوئی گھر کا سامان، وہ لالا کے لائن کے اوپر رکھ رہے ہیں، اتنے پانی میں۔ تو کھڑے ہو کر میں وہاں سوچتا رہا کہ میں بھی جوان ہوں، یہ بھی نوجوان ہیں، ہمارے اندر یہ حوصلہ نہیں کہ ہم پانی میں اتریں اور لوگوں کے گھروں سے سامان نکالیں۔ یہ نوجوان ہیں، یہ بھی تو جوان ہی ہے نا، اتنے پانیوں میں، اور کوئی لالچ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی طمع نہیں۔ کہتا پھر میرے دماغ نے فیصلہ کیا کہ میں غلط سوچ رہا، یہ جماعت ٹھیک ہے۔ یہی نوجوان ہے آج، آپ کے وہ لیڈران کوئی نہیں اس سیلابوں میں جاتے ہیں، تصویریں بنا کے آ جاتے ہیں، کشتیوں پر بیٹھنا، کیچڑوں میں چلنا، جا کے لاشیں نکالنا، کفن پہنا کے دفن کرنا، کھانے پکا کے تقسیم کرنا، ضرورتیں پوری کرنا، یہ آپ کے بیٹے اور آپ کے بھائی کر رہے ہیں جو آگے پہنچتے ہیں۔ آپ کی فوج کر رہی ہے جو لوگوں کو ہیلی کاپٹروں کے اوپر اور کشتیوں کے اوپر بٹھا کے نکال رہی ہے۔
یہ جہاد نے سوچ پیدا کی، عقیدے صاف کیے۔ اب اللہ کا الحاکمین آپ کے لیے یہ جو سیاست کا معاملہ ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے بھائیو اپنے ذہنوں میں سوالات نہیں جنم دینے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے نا، وہ دماغوں کے اندر خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی، وہ وسوسے ڈال کے پریشان کرتا ہو، چی چوں چاں یہ یوں کر کے نا وقت ضائع کرتا ہے۔ اپنے دماغوں کو شیطانی وساوس کی ہنڈیاں نہیں بنانا، ایمان کی بنیاد پر سوچنا ہے۔ اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہمیں سمجھانے میں، اللہ کے نبی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہمیں سمجھانے میں۔ ہم نے بھی انشاءاللہ سمجھنے اور عمل کرنے میں کوئی کمی نہیں کرنی۔ یہ ایک الگ نظام ہے جس میں ہمیں پھنسایا گیا، ہم نے اس سے الگ ہو کر اس نظام میں آنا جو ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، ہمیں مال دیا، ہمیں بیٹے دیے، ہمیں اولادیں دی، ہمیں تعلیم دی، ہمیں عہدے دیے، چودراہٹیں دیے، سب کچھ دیا نا اللہ نے۔ ان چیزوں کو استعمال کر کے انشاءاللہ ہم نے خدمت کرنی ہے۔ غریبوں مسکینوں کے کام آؤ، محتاجوں کی مدد کرو، صرف اللہ کے لیے خدمت خلق۔ آپ انسان تو انسان ہیں، ان بھوکوں کو کھانا کھلانا، اس کے اجر اور ثواب کا کیا کہنا۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یہاں تک بتایا ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلاؤ گے تو اللہ پھر بھی زندگی کے گناہ معاف کر دیں گے۔ تم کہتے ہو یہ ان کے عقیدے ٹھیک نہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے چوروں پر خرچ ہو جائے، زانیہ عورتوں پر خرچ ہو جائے، اللہ اس کو بھی بابرکت بنا دیتا ہے۔ بڑی ہے نا حدیث سنی علماء کرام سے، صدقہ کرنے والے صدقہ کیا، چور کو مل گیا، زانیہ عورت کو مل گیا، بخیل مالدار کو مل گیا، پریشان ہے کہ میرے صدقے کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ نے خواب کے لیے اس کو بتایا تیرے سارے صدقے قبول ہیں، ہم ان صدقات میں برکت ڈالیں گے۔ وہ بخیل کو عقل آئے گی کہ وہ غریب دے رہے ہیں تو میں کیوں نہیں دیتا۔ چور کو عقل آئے گی کہ صدقہ مانگ کر گزارا کر لوں، چوریاں کیوں کرتا ہوں۔ زانی کو اور سمجھ آئے گی کہ میں یہ گندا کام کیوں کرتی ہوں، مانگ کر صدقہ مانگ کر گزارا کر لوں۔ تم اللہ کے نام پر دو، نیک نیتی سے دو، تمہارا یہ عمل لکھا جائے گا۔ آگے کس پر خرچ ہوتا ہے، کیا وہ کرتا ہے، یہ تمہارا تو مسئلہ ہی نہیں، وہ مسئلہ اللہ کا ہے۔ اللہ اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے تمہارے خرچے کو بابرکت بنائے گا، لوگوں کے ذہن پلٹے گا، لوگوں کی سوچ ٹھیک کرے گا۔ تمہارے ان چھوٹے چھوٹے خرچوں پر اگر سندھ کے ہندو مسلمان ہو سکتے ہیں، تھر پار کر کے ہندو مسلمان ہو سکتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ فرقہ پرستی کے اندر جہالتوں میں پڑے ہوئے انسان بھی بہترین مومن مسلمان بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس لیے بھائیو اس خدمت کے کام میں پیچھے نہیں رہنا، ہم نے انشاءاللہ یہ خدمت کرنی ہے۔ گھروں میں جاؤ، لوگوں کو قائل کرو، لوگوں کو سمجھاؤ، یہ سیاست کے سبق پڑھاؤ ان کو۔ یہ نبوی منہج بیان کرو ان کے سامنے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ فی عون العبد، کان اللہ فی عون العبد، اللہ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے۔ اللہ اس بندے کی مدد میں، ایک دو دفعہ کی بات نہیں کہ ایک دفعہ مدد کر دی، دو دفعہ مدد کر، نہیں، مستقل اللہ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے۔ کس بندے کی مدد میں؟ ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اگر میں اپنا یہ ذہن بنا لوں کہ مجھے غریب ملے، کوئی مسکین ملے، کوئی محتاج ملے تو میں اس کی مدد کروں، کرنی تو اپنی ہمت کے مطابق ہی ہے نا، استطاعت کے مطابق ہی ہے نا، میں اس کی مدد کروں گا۔ ذہن بنائے، دن رات گلیوں میں جاتے ہوئے، رشتہ داروں کے پاس جاتے ہوئے، وقت میں کہاں سیلاب آیا، کہاں زلزلہ آیا، کہاں ضرورت ہے، کہاں مجاہدین کو ضرورت ہے، کہاں مدرسے کو ضرورت ہے، کہاں مسجد کو ضرورت ہے، کہاں غریب مسکین کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ذہن بنا کے چلے کہ موقع ملے تو میں مدد کروں گا، اگر ہر وقت اپنا یہ ذہن بنا کے تم رکھو تو ہر وقت اللہ تمہاری مدد کی سوچ میں رہے۔ اس کے بیٹے کا معاملہ میں اس کی مدد کروں گا، اس کے گھر کا معاملہ میں اس کی مدد کروں گا، اس کے کاروبار کا مسئلہ میں اس کی مدد کروں گا۔ ہم نے تعویذ ڈال دیے دکانوں پر، کاروبار چلے گی،
لوح قرآنی لگاتے ہیں نا, طبیعت ڈالنا بعض علماء جائز بھی کہتے ہیں, کوئی حرج نہیں, لیکن سوچ ہے نا ہماری, دکان چلے جی تعویذ لاؤ, آیت الکرسی لے کر لگاؤ, دکان چلے. ہمارے نبی فرماتے ہیں تم لوگوں کی مدد والا دین بنا لو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کو مستقل معاون کیوں نہیں بناتے اپنا؟ حدیث ہے, اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری سوچ کیا ہوتی ہے, کوئی غریب نہ آ جائے, مانگنے والا نہ آ جائے, میری کمیٹی نکل آئی ہے, چاچے دا پتر نے آ جانا, انہیں فلانے نے آ جانا, جان چھڑاؤ, کہ میں چھڑانی ہے. ہم جان چھڑانے کی سوچ میں ہوتے ہیں. یہ ذہن بدلو, اس سوچ میں آؤ کہ اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم مدد کریں. ہم نے بینکوں میں رکھا ہوا سارا سود خو سودی نظام کو طاقت دیا. بینکوں میں میرا 50 لاکھ پڑا ہوا ہے, کیا وہ سودی کاروبار میں نہیں چلتا؟ مفت کی لعنت. بھائی محتاج ہے, مسکین محتاج ہے, بیوی کو ضرورت ہے, سسرال کو ضرورت ہے, رشتہ داروں کو ضرورت ہے, نہیں میرے کو کوئی نہیں, جھوٹ بولتا ہے. یہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ تم نرمی کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر نرمی کرے گا. الراحمون یرحمہم الرحمن, رحمان ان پر رحمت کرتا ہے جو لوگوں پر. یہ سوچ بنانا بڑا مشکل ہے, اس کے لیے ایمان چاہیے. ایمان ہونا, یہ دنیا فانی ہے, آج نہیں تو کل ختم ہو جانی ہے, میں تو مر جاؤں گا نا. یہ زمینیں بھی ادھر ہی ہیں, کارخانے, فیکٹریاں, سب کچھ ادھر ہی ہے نا. بندے آتے ہیں, مر جاتے ہیں, کوئی ساتھ لے کر گیا کبھی کچھ؟ ہاں, اللہ کے حکم پر جو ہم خرچ کر لیں گے وہ ہمارے ساتھ جائے گا. ایک دفعہ نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم لوگوں کے مالوں پر نظر رکھتے ہو, اپنے مال کی تمہاری نظر کوئی نہیں, لوگوں کے مالوں پر نظر رکھتے ہو. یہ صحابہ کرام سے فرمایا. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں, اللہ کے نبی ہم نے تو کبھی کسی کے مال کو دیکھا ہی نہیں, نہ کوئی لالچ, نہ کوئی طمع, سوچ ہی کوئی نہیں, آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میری بات کو سمجھو, تمہارا مال وہ ہے جو تم خود زندگی میں کھاؤ, پہنو, پیو, اپنے آپ پر خرچ, یہی تمہارا ہے نا. یا جو تم اللہ کے حکم پر خرچ کر کے اللہ کو لکھوا دو کہ اللہ میں نے تیرے حکم پر یہ جمع کرا دیا تیرے بارگاہ, وہ تمہارا ہے, قیامت کو تمہیں ملنا ہے, کئی گنا بڑھا کے اللہ عطا فرمائے گا. یہ تم جمع کر کر کے رکھتے ہو نا, یہ تمہارا ہے. بیٹے کے لیے کچھ بنا جاؤں, اولاد کے لیے کچھ بنا جاؤں, برادری کے لیے کچھ بنا جاؤں, یہ تو دوسروں کا ہے. تم مر جاؤ گے, یہ دوسرے اس پر عیاشیاں کریں گے, لڑائیاں کریں گے, فتنے بنیں گے. اس کو جمع کرنے کی تمہاری بڑی سوچ ہے, اپنا مال خرچ کرنے کی سوچ ہی کوئی نہیں. کہاں آئے ابو بکر جیسے ایمان والا جو دیکھے کہ موقع آیا تو سارا مال ہی لا کر دے دے. اللہ کے نبی پوچھیں گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہتے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے, وہ ہمارا رب ہے, جب ضرورت ہوگی وہ دے گا. کہاں آج پیدا ہو عمر جیسے ایمان والا کہ موقع آئے تو آدھا مال دے دیا. دل کھولو بھائیو, دل کھولو. آدھا پاکستان ڈوب رہا ہے, غرق ہے, پریشان ہے ہمارے مسلمان بھائی, اور ہم یہاں اپنے رسم و رواجوں میں, عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں. فوڈ سٹریٹس میں جاؤ, ہزاروں کے کھانے کھائے جا رہے ہیں. کافر ہنستے ہیں ہمارے اوپر, کافر کہتے ہیں یہ قرضے مانگتے ہیں ہم سے, پیسے مانگنے آ جاتے ہیں, اور اپنی عیاشیاں چھوڑتے نہیں. اپنے ایمان زندہ کریں. وہ ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہمارے ماں باپ ہیں, ہمارے بیٹے ہیں جو آج پانیوں میں ڈوبے, جن کا کچھ نہیں بچا. ہمیں پریشان ہونا چاہیے کہ یا اللہ, اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا کہ مومن ایک جسم کی طرح ہے. ہمیں تکلیف ہونی چاہیے, ہمیں رسم و رواجوں کی نہیں سوچنی چاہیے. اور یہ اتنے بڑے بڑے کام ایک جماعت کا نہیں, پوری جماعت, پوری قوم مل کر کرے تو پورے اترتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, فرمایا جو کسی اپنے محتاج پریشان حال بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جائے, حوصلہ دے, یار تو پریشان نہ ہو, میں تیرے ساتھ ہوں,
تیری مدد کرتا ہوں، تو کیوں پریشان ہوتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کی مدد کرے حتیٰ کہ اس کی ضرورت کو پورا کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد نبوی میں 10 سال اعتکاف بیٹھنے سے بہتر ہے۔ 10 سال مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنے سے، اور آگے فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف، ایک دن کا مسجد نبوی میں ایک دن کا اعتکاف کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ میں جو ایک دن رات کا اعتکاف بیٹھے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا کر دیتے ہیں، 3 خندقیں۔ اور ایک خندق کتنی بڑی ہے، جتنی زمین سے لے کر آسمان تک فاصلہ ہے نا، اتنی ایک خندق ہے، اور 3 خندقوں کا اللہ فاصلہ کر دیتے ہیں۔ جو ایک دن اعتکاف بیٹھے اور جو 10 سال اعتکاف بیٹھے، اللہ اس کو کتنا دوزخ سے دور کریں گے۔ اور یہ اجر کس کو ملے گا؟ جو اپنے محتاج پریشان حال بھائی کے ساتھ اس کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ہم نے سمجھا وظیفہ، بتاؤ جی کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا یہ بہت بڑا میدان ہے۔ مسکینوں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، خدمت خلق کے ذریعے لوگوں کو قریب کرو، فتنے ختم کرو، عداوتیں ختم کرو، فرقہ پرستی ختم کرو۔ دشمنوں کی سازشیں تب کامیاب ہوتی ہیں جب قوموں کو آپس میں پھاڑا جاتا ہے، بھائیوں کو لڑایا جاتا ہے۔ جہادی سوچ اختیار کر کے ان سارے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا پیسہ، اپنا غلہ، اپنا مال خرچ کرو۔ جب جسموں کو جوڑو گے، قوموں کو جوڑو گے، تمہارے بھائی قریب آئیں گے، تمہاری محبتیں بھی قائم ہو جائیں گی، تمہارے دشمنوں کی سازشیں بھی دم توڑ دیں گی۔ لڑایا نا بلوچستان کو، ہندوؤں نے بلوچستان کو الگ ملک بنانا، تم بلوچ ہو، وہ پنجابی ہیں، وہ تمہارا کھائے گا سارا کچھ۔ ایک وقت وہ تھا جب یہ سازشیں چل رہی تھی تو پنجاب کا کوئی نوجوان، کوئی شخص بلوچستان میں جا نہیں سکتا تھا۔ ہمارا بھائی سیف اللہ منصور، اللہ اس پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بلوچستان کی طرف جا رہے تھے، راستے میں چوکی پر ان کو روک لیا فوج نے، آگے نہ جاؤ، وہ پنجابی کو دیکھتے ہی گولی مار دیتے ہیں۔ اس اللہ کے بندے نے کہا مجھے جانے دو، میں اپنے رب کے بھروسے پر جا رہا ہوں۔ کہتا وہ تو قتل کر دیں گے، قتل ہمارے اوپر پڑے گا۔ کہتے مجھ سے لکھوا لو کہ میرا خون تمہیں معاف ہے، میں لکھ دیتا ہوں۔ یہ حالات تھے، پھر آپ کی خدمت نے ایسے سازشیں ناکام بنائی، ایسے بلوچیوں کے سینے صاف کیے، آج وہاں الحمدللہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے گونج رہے ہیں۔ آپ کا بھائی مسئول ہے اشفاق، اللہ اس کی محنتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ بڑے بڑے بلوچ سردار، بڑی بڑی برادریاں، بڑی بڑی گدیاں ان کے مشورہ کے ساتھ چلتے ہیں، ان سے فیصلے کرواتے ہیں۔ یہ اللہ نے عزتیں دی ہیں آپ کی خدمت کی وجہ سے، اور نمازیں پڑھتے ہیں، عقیدے درست کرتے ہیں، اعمال صالح ہیں، اخلاق سیدھے ہو رہے ہیں۔ دنیا ایسے ہی حافظ سعید کی دشمن نہیں، یہ تمہارے بدترین دشمن یہودی، ہندو، صلیبی ایسے ہی دشمن نہیں۔ تمہاری نمازوں سے کیا مسئلے ہیں ان کو، تمہاری لمبی لمبی تسبیح پڑھنے سے کیا مسئلے ہیں ان کو، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ ان کو تمہارے اس سیاسی کردار سے ہے۔ تم سیاست کی بنیاد پر خدمت کرتے ہو، غریبوں کو کھانے کھلاتے ہو، ان کو اپنے قریب کرتے ہو۔ جب ان کے ذہن صاف ہو جاتے ہیں، تمہارے قریب آتے ہیں، ان کو قرآن پڑھاتے ہو، ان کو جہاد پڑھاتے ہو، ان کو ایمان پڑھاتے ہو، ہماری ساری سازشیں ختم ہو جاتی ہیں، مسلمان مضبوط ہو جاتے ہیں، امت محمد مضبوط ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں مسئلے۔ تو یہ وقت ہے، موقع ہے، اس موقع کو ہم نے ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ۔ یہ تربیت ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے، ہم نے انشاءاللہ اس دنیا میں زندہ کردار ادا کرنا ہے، زندہ۔ ہم نے کفر کے سارے گند کو ختم کرنا ہے، علمی اعتبار سے بھی، میدانوں میں بھی، ثقافت کلچر میں بھی، حجامتوں لباسوں میں بھی، گھر کے ماحول میں، کاروبار میں، ساری زندگی میں اسلام دشمنوں کی چالوں کو، کلچروں کو، تہذیبوں کو ختم کر کے ہم نے اسلام کے کلچر کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اپنے ایمان مضبوط کرو بھائیو، داڑھی رکھنے میں عزت ہے، داڑھی منڈوانے میں کوئی عزت نہیں ہے۔ عورتوں جیسا منہ بنا کے ڈرا پھرتا نہیں، شرم نہیں آتی؟
اپنی بیٹی بہن کو پردے میں رکھو، ہماری غیرت ہے، ہماری عزت ہے۔ اس کو بازاروں میں ننگے منہ نہیں بھیجنا، یہ کافروں کے طریقے ہیں جن کے اندر کوئی غیرت نہیں، کوئی شرم نہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن حدیث پڑھانا ہے، دعائیں سکھلانی ہیں، نمازوں کے طریقے سکھلانے ہیں، اسلامی حجابتیں، اسلامی لباس دے کر یہ امت مسلمہ کی قوت بنانا ہے، ان کو مسلمان جرنیل بنانا ہے، ان کو جہاد کا میدان میں مرد بنانا ہے، ان کو ہم نے ان کو کافر جیسا ماما پاپا ٹاٹا کرنے والا نہیں بنانا۔ کتے نہیں پالنے گھروں میں۔ کاروں میں کتے جا رہے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ کتے، اب بڑی اعلیٰ نسل کا کتا ہے، بڑی اعلیٰ نسل کے شیطان پال رہا ہے تو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کتا رکھتا ہے نا بلا وجہ، ہر روز ایک کی رات اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ایک کی رات ضائع ہو جاتی ہیں۔ کی رات کتنا ہوتا ہے؟ وہ جنازے والی حدیث کو سامنے رکھو نا، جنازہ جو پڑے گا ایک کی رات اجر ملے گا، فرمایا احد پہاڑ کے برابر سمجھ لو، 7-8 کلومیٹر لمبا اور 1.5 کلومیٹر اونچا احد پہاڑ۔ اتنی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں جو کتا رکھتا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ قرآن پڑھو، اپنے نبی کی سنت حدیث پڑھو، مسجدوں سے محبت کرو، عیسائیوں، یہودیوں، صلیبیوں کو دشمن سمجھو، ہندوؤں کو دشمن سمجھو، ان کی سازشیں، ان کی چالاکیاں اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف، امت کے خلاف، کشمیر میں سازشیں، فلسطین میں سازشیں، یہ جن کے کالے گندے چہرے دیکھ کر سمجھاؤ اپنے آپ کو یہ ہمارے دشمن، ہمارے رب کے دشمن، ہمارے نبی کے دشمن، دنیا کے بدترین لوگ۔ مجھے اللہ نے امت محمد میں پیدا کر کے بہترین بنایا ہے، میں بہترین انسان ان گندے لوگوں جیسا نہیں ہوں۔ اپنے آپ کو بدلو، جہاں بھی انسان ہے اپنے آپ کو بدلے۔ جب اس کے اندر یہ ایمان کا نور آئے گا نا، ایمان کی خوشبو پیدا ہوگی، تو یہ خوشبو انشاءاللہ دائیں بائیں اثر کرے گی، یہ نور دائیں بائیں اثر کرے گا۔ ہم نے اپنے رب کی عزت کروانی ہے دنیا سے، رب کی عزت۔ لوگ رب کی عزت نہیں کرتے۔ کتنے مسلمان ہیں دنیا میں بلا؟ پرانی مردم شماری کے لحاظ سے نا 6 ارب انسان ہیں دنیا میں، 6 ارب۔ ان میں سے مسلمان صرف 1.5 ارب ہیں، 4.5 ارب انسان کافر ہے جو اللہ کی عزت نہیں کرتا، محمد رسول اللہ کا احترام نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کافروں کو اللہ کے سامنے گرانا ہے، ان کو اللہ کے نبی کی عزت کی طرف دعوت دینا ہے، 4.5 ارب انسانوں کو۔ ہدف بناؤ، ذہن بناؤ اپنے۔ ہم ایک چھوٹی سی دکان میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، چھوٹے سے کارخانے کی دلدل میں اپنے آپ کو رکھے بیٹھے ہیں، میرا کارخانہ چلتا رہے، میری دکان چلتی رہے، میری ملازمت چلتی رہے، بس مہینے کا 1 لاکھ 1.5 لاکھ آ گیا، میں کامیاب ہوں۔ ہم میڈک بنے ہوئے کنویں کے، ہم دنیا کمانے کے لیے نہیں، دنیا کے حقیر مال میں اپنی صلاحیتیں برباد کرنے والے نہیں۔ ہم نے دنیا میں اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے انشاءاللہ۔ کرنا تو اپنی استطاعت کے مطابق ہے، سوچ تو مضبوط کرو، سوچ تو اعلیٰ بناؤ۔ میرے ہوتے ہوئے، میری موجودگی میں، میرے حلقہ اثر میں، میری چودراہٹ میں، میری مالکی میں کیوں کوئی اللہ کی نافرمانی کرے؟ تو گھر کا سربراہ، اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کو اسلام کے اوپر لا، اسکول ٹیچر اپنی کلاس کو سمجھا، کارخانے کا مالک ہے، تیرے پاس کام کرنے والے ملازم، ان کو اسلام کی سمجھ آئے۔ تو ان کو گانے لا کر دیتا ہے، ٹی وی بنا کر دیتا ہے، لو جی گانے کے بغیر کاروبار ہی نہیں ہوتا۔ کیسی گھٹیا سوچ ہے۔ عورتوں کے تصویریں لگائی ہوئی دکانوں میں، گندگی بے حیائی پھیلانے میں کافر ہمیں استعمال کر رہے ہیں۔ اتنی حقیر اور گھٹیا کمزور سوچ ہماری۔ ہم نے اپنے ایمان کو، سوچ کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ، اور یہ مضبوط سوچ ہوگی تو ہم کچھ کر سکیں گے، ورنہ میں کی کروں گی۔ تو چوریاں کر سکتا ہے، تو 2 نمبریاں کر سکتا ہے، تو سود کھا سکتا ہے، تو جال سازیاں کر سکتا ہے، تو ایمانداری نہیں کر سکتا۔ غلط کام تو کر سکتا ہے، صحیح کام نہیں کر سکتا۔ صحیح کام پر اپنے آپ کو مضبوط کرو، اس کے لیے ایمان چاہیے۔ تو سیاست آسمان کا لفظ ہے،
اس کے مفہوم میں 3 چیزیں ہیں: عقیدے درست کرنا، اعمال کی اصلاح کرنا، اور لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے کون سا طریقہ ہمارے پاس؟ لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے فرقہ پرستی کو، یہ لوگ کے جو ہمارے خلاف ذہن بنے ہوئے ہیں، یا جو کافروں نے چالیں چل چل کے یہ بنگالی ہے، یہ بلوچستانی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پھاڑ کر نفرتیں پیدا کی ہوئی ہیں، ان نفرتوں کی دیواروں کو گرانے کے لیے ہمارے پاس جو مسنون طریقہ ہے وہ خدمت خلق ہے۔ محتاجوں کی مدد، غریبوں کی مدد، مسکینوں کی مدد، سیلاب میں، زلزلے میں، ویسے معاملات میں مدد، مال خرچ کرنا، اثر و رسوخ کو استعمال کرنا، ان کو قریب کرنا۔ جب یہ قریب آئیں تو پھر ان کے انشاءاللہ عقیدے بھی ٹھیک ہوں گے، ان کے اعمال بھی درست ہوں گے، ان کے اخلاق بھی۔ اور یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ قیامت والے دن اللہ سے پوچھنا ہو، چودھری ادھر آنا، اتنے ایکڑ زمین دی تھی تجھے، اتنی اولاد دی تھی، اتنے اثر و رسوخ دیے تھے، تو نے میری عزت کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ سوال ہونے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کو اللہ نے سامنے کھڑا کر کے نا سوال کرنا ہے، ادھر آؤ، میں نے تجھے سرداری نہیں دی تھی، چودراہٹ نہیں دی تھی، علم مزوج کا تجھے بیوی نہیں دی تھی، تجھے بچے نہیں دیے تھے، بتا میں نے کوئی کمی چھوڑی؟ کیا لوگ کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوا ہے۔ اللہ پوچھے گا میں نے بڑا کچھ دیا تھا، تو نے میری عزت کے لیے کیا کیا تھا؟ اس سوال کا جواب تیار کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ہم اپنی ساری صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں۔ آج سیاست کے میدان میں ہم نے انشاءاللہ اپنا یہ اسلامی کردار پیش کرنا ہے۔ جو آپ یہ کردار پیش کریں گے، اس کی روشنی پھیلے گی، اس کا نور پھیلے گا۔ یہودیوں کو خطرے پیدا ہو گئے ہیں، دکھ والی بات ہے، ہمارے مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے زنگ بڑے پکے ہیں، دنوں پر زنگ لگے ہوئے ہیں، تما، لالچ، پارٹی بازی بڑی سوار ہے ہمارے اوپر، لیکن ہمارا دشمن مکار بڑا تیز ہے۔ اس نے دیکھا نا یہ سیاست میں آ کے بھی جہاد کی باتیں اور اسلام کی باتیں، نظریہ پاکستان کی باتیں، لا الہ الا اللہ کی باتیں، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، پردے کرو، قرآن پڑھو۔ آپ کی ملی مسلم لیگ قبول ہو گئی ہے، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آئی۔ اللہ اپنے بندوں کو راہ سے تحریک اللہ اکبر دے دی، اللہ نام ہی لو اللہ کا، اللہ ہو روبو بیگ، اللہ اتنا تمہارے ساتھ ہے سمجھو۔ انہوں نے ملی مسلم لیگ کا نام آپ کو نہیں لینے دیا، اللہ نے اللہ اکبر کا نام آپ کو دے دیا۔ اتنا اللہ تمہارے ساتھ ہے، نہیں سمجھ آئی؟ پھر پریشانی کس چیز کی؟ اللہ راستے کھول رہا ہے، اللہ اپنے دین کے لیے آپ کو کھڑا کر رہا ہے۔ ہم نے اپنی کمزوریوں سے پیچھے رہنا تو رہنا ہے، ورنہ اللہ نے موقع بڑا زبردست دیا۔ بھائیو اس تحریک اللہ اکبر میں آؤ، سیاست میں آؤ۔ وہ سیاست کا پرانا مفہوم لے کر اپنے آپ کو پریشان نہ کرو، اپنے جذبے یہ بناؤ کہ ہم نے انشاءاللہ اس گند کو ختم کر کے سیاست کے صحیح مفہوم کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ان کے گندے نظام اللہ خود ختم کرے گا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے غیبتیں کرنے کی، چوریاں کرنے کی، کسی کی مخالفت میں بولنے کی؟ ہم مثبت طریقے سے اپنا کام کریں گے، باقی راستے اللہ خود کھولتا جائے گا۔ یہ پارٹی بازیاں چھوڑ دو، میرے ابے دی پارٹی ہے، میری فلانی پارٹی، پھر برادری جو ہوئی جی، پھر ان کی کریے جی۔ اللہ نکھار کر لیں۔ یہ پاکستان کے حالات دیکھ کر نا کئی لوگ بڑے پریشان ہیں کہ بن کیا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ امریکہ نے اپنی مرضی کے سارے بندے لے آئے، سارا معاملے الٹا ہو گیا۔ ایک پہلو یہ ہے پریشانی والا، دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ نکھار کے سارے گندے انڈے پیچھے کر رہا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ نے کافروں کو میدانوں میں مروایا۔ افغانستان میں جتنی بھی دنیا کے کفر کے سرپنچ تھے سب کو تباہ کر دیا مجاہدین کے ہاتھوں، اور جو چھپے ہوئے تھے نا ان کے یار دوست، اب اللہ ان کو ننگا کر رہا ہے۔ سب ننگے ہو رہے ہیں نا۔ کون نظریہ پاکستان کے دشمن ہیں، کون جہاد کے دشمن ہیں، کون جہاد کے ساتھ ہیں، کون اسلام کے ساتھ ہیں، اور کون کافروں کے ساتھ ہیں۔ نکھار ہو رہا ہے
اس موقع پر پریشان ہونے کے بجائے نا یہ سوچو کہ میں کس پلے میں ہوں۔ ہم نے پارٹی بازی کو نہیں پوجنا، پارٹی پرستش نہیں کرنی، بت پرستی نہیں کرنی، ان جکڑوں سے اپنے آپ کو نکال کر اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جانا ہے، جہاد کے ساتھ وابستہ ہو جانا ہے۔ اپنے آپ کو مخلص کر کے پیش کرو اللہ کے لیے، اور بڑا بہترین وقت ہے یہ امتیاز کا، نکھار کا۔ کبھی گڑ بنایا رے؟ حیدرآباد کا گڑ بڑا مشہور ہے نا، وہ کڑاہ میں جب آپ رو ڈال کے اس کو آگ پر رکھتے ہیں تو گند اوپر آتا ہے کہ نہیں؟ سارا گند ہی ہے۔ پریشان ہوئے ہو کبھی؟ سارا گند ہی ہے، کڑھائی الٹ دیو، کہتے نہیں سارا گند صاف کرو، اس میں بلکہ کچھ اور چیزیں بھی ڈالو کہ گند اور نکل آئے، اس میں کھاد بھی ڈالو، اس میں کیمیکل بھی ڈالو اور گند نکل آئے۔ اللہ بھی گند نکال رہا ہے۔ پھر جب گڑ بنتا نا صاف، کہتے ہیں ہاں یہ ہے نا گڑ، اللہ تعالیٰ تیار کر رہے ہیں۔ بھائیو سوچو، اللہ تیار کر رہے ہیں، اللہ مخلص بندے نکھار رہے ہیں، مخلص بندے۔ انشاءاللہ اللہ نے بہت بڑے کام کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہے، کہ غزوہ ہند آ رہا ہے، غزوہ ہند آ رہا ہے، یہ بہت بڑا مارکا۔ دنیا میں سب سے گندا شرک ہندو کا شرک ہے، سب سے گندا شرک۔ اللہ نے اس کے لیے انشاءاللہ اپنے بندے تیار کرنے ہیں۔ آؤ اس موقع پر اپنے آپ کو نکھار لیں، گند سے اپنے آپ کو چھڑا لیں۔ یہ پارٹی بازیاں، یہ مفاد پرستیاں، یہ میری وابستگیاں دنیا داری کی سب چھوڑو۔ اللہ نکھار رہے کون میرے کلمے کے ساتھ کھڑا ہے، کون میرے جہاد کے ساتھ کھڑا ہے، کون میرے بندوں کے ساتھ کھڑا ہے، کون میرے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو پارٹی بازی اس گند سے نکال کر ثابت کرنا، یا اللہ میں تیرے دین کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جب اللہ نکھاریں گے نا، نکھار تو یہ دنوں کو بدلنا اللہ کے لیے مشکل ہے، حالات بدلنا اللہ کے لیے مشکل ہے۔ اور مری جاندے ہو نا سیر کرنا، لمحوں میں موسم بدلتا ہے، لمحوں میں۔ ابھی دھوپ چل لگی ہوئی ہے، ابھی بارش آ گئی ہے، لمحوں میں اللہ موسم بدل کے دکھاتے ہیں، بندو میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ جو لمحوں میں موسم بدل سکتا ہے وہ لوگوں کے مزاج بھی بدل سکتا ہے، وہ حالات بھی بدل سکتا ہے۔ آنے والے حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ انشاءاللہ اللہ نے دنیا سے کفر کے نظام توڑنے ہیں۔ ان کافروں کو اللہ نے بڑی مہلت دی تھی، بڑی مہلت دی، لیکن ان ظالموں نے پوری دنیا کو کفر سے بھر دیا، شرک سے بھر دیا، بے حیائی سے بھر دیا، آوارگی سے بھر دیا، سود سے، جوئے بازی سے، بے پردگی، بے حیائی سے بھر دیا، اخلاق بگاڑ دیے۔ اب اللہ سارے گند کو ختم کر رہے ہیں۔ میدانوں میں مجاہدین نے جانیں قربان کر کے ان کو لگام ڈالی ہے۔ اب گھروں سے، شہروں سے، کاروبار سے ان کے گند کو صاف کرنے کے لیے ہمارا وقت ہے۔ اسلام کے نوجوان بنے، اسلام کے بیٹے بنے، جہاد کے بیٹے بنے، اسلام کے چودھری بنے، اسلام کے ذمہ دار بنے، اسلام کی پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کریں، اللہ کے دین کا اپنے آپ کو پاسبان محافظ بنائیں، رسم و رواجوں سے اپنے آپ کو نکال کر اسلامی سیاست کا رخ پاکستان میں سیدھا کر کے، خدمت کے جذبے سے لوگوں کو قریب کر کے، کافروں کی سازشیں توڑ کے اس امت کو ہم نے فرقوں سے نکال کر انشاءاللہ امت بنانا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنانا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ چھوٹی سوچنے کی نہیں، میری کڑی گل ہے، پوچھتے آپ کو اللہ جو پوچھ رہا ہے، اللہ جو آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ سے اتنے بڑے بڑے کام لے رہا ہے۔ لاکھوں کروڑوں پتی لوگوں کو توفیق نہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ تمہارے پاس کچھ نہیں، تم مانگ مانگ کر کام کر رہے ہو، اللہ کی توفیق نہیں۔ بڑے اچھے ایمان ہیں ہمارے لوگوں کے، لوگ خرچ کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، بیٹے دیتے ہیں، فنڈ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جاؤ جا کے دعوت دو، ان بھائیوں کے عقیدے ٹھیک کرو، ان کی سوچ درست کرو، ان کو کافروں کی گندگی سے نکالو، صحیح علم کی طرف لاؤ۔ انشاءاللہ یہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے نبی کو آخری نبی بنایا نا۔ آخری بات میں کرنے لگا ہوں، ہمارے نبی، نیا نبی کوئی کیوں؟ کیا بگاڑ نہیں آئے گا ہمارے اندر؟ اس امت میں بگاڑ نہیں آئیں گے، گناہ نہیں آئیں گے، غفلتیں نہیں آئیں گی؟ آئیں گے۔ شیطان تو کھلا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ یہ امت اس قابل ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنی اصلاح کرے گی۔ نئے نبی کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، ایک مجاہد کھڑا ہوتا ہے، پورے گھر کو ٹھیک کر دیتا ہے، پورا علاقہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ ہم پوری قوم کو کھڑا کر سکتے ہیں۔
اور انشاءاللہ ہم نے کھڑا کرنا ہے، اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنا ہے۔ یا اللہ تو نے ہمیں جو توفیق دی ہے، جو زندگی صلاحیتیں دی ہیں، اپنی رحمت سے اپنے دین کا کام ہم سے لے لے۔ نمازیں پڑھو، تہجدوں کا اہتمام کرو، تلاوتوں کا اہتمام کرو، نیکیوں کی طرف رغبت رکھو، بیٹوں بیٹیوں کی زندگی پر نظر رکھو، وہ کدھر جا رہے ہیں، کو نمازی بناؤ، مسجدوں کا سے محبت کرنے والا بناؤ، کاروبار حلال کرو، حلال دیانتداری سے ایمانداری سے کاروبار۔ ہمارے رازق نہیں، رازق اللہ ہے، ہم اللہ سے چھین نہیں سکتے۔ ایمان اور دیانت کی بنیاد پر کام کرو گے، بھوکے نہیں مرو گے۔ صاف ستھرا کرو اللہ کو، اپنے آپ کو، اللہ دیکھے ہمارے اخلاص کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے صفائی کو، تو پھر اللہ اپنی رحمتیں لٹائیں گے، اپنی رحمتوں سے ہم سے کام لیں گے۔ اور انشاءاللہ یہ اپنے آپ کو بدلنا کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی عاجز اور بے بس ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھا سکتا۔ چلو دوسرے کو سمجھانا تو مشکل ہے نا، وہ مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے، بندہ اپنے آپ کو تو سمجھا سکتا ہے نا۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھا سکتے؟ یار ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے قائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم نے قرآن پڑھنا ہے، ہم نے حدیث پر چلنا ہے، ہم نے عیسائیوں یہودیوں کی طرح کا نہیں بننا۔ اپنے آپ کو تو سمجھا سکتے ہیں نا۔ اور دعائیں کرو اللہ اس جماعت کو زندہ رکھے، اس جماعت کی مدد کرے۔ یہ ملک پاکستان یہ اسلام کا ملک ہے، جہاد کا ملک ہے۔ اللہ نے دنیا کفر کو ذلیل کرنے اور توڑنے کا کام اس ملک سے لیا ہے، انشاءاللہ دنیا کے نظام بدلنے کا کام بھی اس ملک سے لینا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین، اس ملک سے محبت کرو اور دین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر کے کام کرو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزتیں عطا فرمائے، اللہ جہاد اور مجاہدین کی مدد فرمائے، اللہ پاکستان کی حفاظتیں فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی چودراہٹوں سے، اپنی جوانوں سے، اپنی اولادوں سے اسلام کی خدمت کریں اور کفر کو ذلیل کرنے والے بنیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔